ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جناب راجہ ریاض. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام. ویسے میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب، اگر آپ پورا تعارف کرا دیتے تو بہت اچھا ہوتا. پورا تعارف ہی کروایا ہے؟ نہیں جناب، آپ نے آدھا تعارف کرایا ہے، قائد حزب اختلاف. اچھا ہاں جی ہاں جی. اگر آپ یوں کہہ دیتے کہ موجودہ قائد حزب اختلاف اور آئندہ قائد حزب اقتدار تو میرا خیال ہے پورا تعارف ہو جاتا. آپ میرا خیال ہے قائد حزب اقتدار کہنا چاہ رہے ہیں. اب وہی قائد حزب اقتدار. اچھا چلے اب بات کریں. اب یقین کریں جنید صاحب، میں تو کو مشکل عہدہ بھی اسی لیے نہیں لیتا کہ مجھ سے کہا نہیں جاتا. اچھا ایویں کو مجھے مشکل عہدہ مل جائے، مجھے کو پوچھے کہ راجہ صاحب آج کل کیا لگے ہوئے ہیں، تو میں شعیب بن عزیز کو آواز مار کے کہوں کہ چاچی ہو دسنا ذرا میں کیا لگا ہوا ہوں، اس میں میری بڑی انسلٹ ہے. اچھا تو یہ تو صرف عہدے کی بات ہے جنید صاحب. مجھے تو کوئی دوائی ڈاکٹر ایسی بتائے جس کا نام مشکل ہو تو میں نہیں کھاتا. یہ پچھلے دنوں مجھے فلو ہو گیا اور ساتھ وہ بخار بھی چڑھ گیا اور زکام بھی ہو گیا. تو مجھے ڈاکٹر ارشد چوہان صاحب نے کہا کہ راجہ صاحب آپ ایسے کریں، آپ لیوو فلیکسیسین کھائیں. اچھا جی کر رہا کہ میں نے منڈے کا آواز ماری دوائی منگوانے کے لیے، منڈا آگے کھڑا ہو گیا، مجھے لیوو فلیکسیسین ہی نہ یاد ہے. کو 2.5 گھنٹے یاد کرتا رہا، اخیر آکھ کے میں نے منڈے کو کہا کہ پتر لیوو فلیکسیسین دفع کر، اور تو جا کے تو جگ پورا جشاندے دا بنا کے لیا. جشاندہ ہی پی کے مجھے آرام آ گیا. میں نے لیوو فلیکسیسین یاد ہی نہیں کیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عہدہ بھی بندے کے پاس وہ ہونا چاہیے جو منہ پہ بھی چڑھ جائے اور ہتھے بھی چڑھ جائے. یہ آپ یقین کریں کہ کو 2.5-3 سال لگا کے مجھے چوہان صاحب نے یہ یاد کروایا تھا لیوو فلیکسیسین. اچھا بعد میں تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ مجھے یاد ہو گیا. مجھے تو کوئی بھی بندہ پوچھتا تھا نا کہ تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، تو میں کہتا تھا لیوو فلیکسیسین، کیونکہ مجھے یاد ہی یہ ہوا تھا. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں آپ کی الیکشن کی کیسی تیاری ہے؟ تو اسی گل کر لو پھر. ابھی تو میں لیوو فلیکسیسین میں پھنسا ہوا ہوں اور آپ نے اوپر سے الیکشن کا تیر چلا دیا. تو بات ہو رہی تھی جنید صاحب کہ میں حزب اختلاف کے ساتھ ساتھ حزب لیوو فلیکسیسین، میرا مطلب ہے حزب اقتدار بھی ہوں. راجہ صاحب چلیں کچھ تو روشنی ڈالیں الیکشن پر. تو اسی گل کر لو پھر. نہیں راجہ صاحب سوال تو غلط نہیں کیا نا، بات تو ٹھیک ہے. غلط بات ہی کر رہی ہیں جنید صاحب، کہہ رہی ہیں روشنی ڈالیں. دور اقتدار ہمارا جا رہا ہے اور کہہ رہی ہیں روشنی ڈالیں. ہسپتالوں میں آپریشن تھیٹروں میں آپریشن کرنے کے لیے روشنی نہیں مل رہی اور وہ انٹرویو میں روشنی ڈلوا رہی. حد ہو گئی ہے. ویسے میں تو کہہ رہا ہوں رہ گئی ووٹوں کی بات، تو پہلے ہم روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ ووٹ مانگتے تھے، اب اللہ کے نام پہ ووٹ مانگیں گے، کیونکہ ہماری پاکستانی عوام اللہ کے نام پہ بہت دیتی ہے. راجہ صاحب اس کا مطلب ہے نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ کارکردگی کی بجائے اللہ کے نام پر ووٹ مانگیں گے. نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے جنید صاحب. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کارکردگی پر بھی ووٹ حاصل کر سکتے ہیں. ہم تو اللہ کی رحمت سے صرف اپنا ایک ایشو لے کے تو اگر مارکیٹ میں نکلیں تو لوگ ووٹوں کے ڈھیر لگا دیں. وہ کون سا ایشو ہے جنید صاحب؟ ہمارے دور حکومت میں جتنا ماحولیات نے ترقی کی ہے اتنا کسی دور میں نہیں کی. میرا خیال ہے آپ ماحولیات کہنا چاہ رہے ہیں. وہی ہم نے ماحولیات کو بہت درست کر دیا ہے. اب دیکھیں ماحولیات میں کیا خدمت کی ہے آپ نے؟ ہم نے اپنے دور حکومت میں دھواں اور شور بالکل ختم کر دیا. اچھا چونکہ ہم نے ساری ملیں ہی بند کرا دی ہیں، چمنیاں گل کر دی ہیں، پٹھیاں ختم کر دی ہیں. توبہ. ہر طرف آپ کو خاموشی خاموشی نظر آتی ہے، نہ شور نہ دھواں. گڈیاں بند ہو گئی ہیں، CNG اسٹیشن گل ہو گئے ہیں، ہر چیز گل کر دی آپ نے. بالکل. گل سے مجھے یاد آیا کہ لاہور میں پل اتنے بن گئے ہیں جنید صاحب کے رہ رب دانا. اس ضدی بچے نے کوئی سڑک نہیں چھوڑی، ہر جگہ پل بنا دی ہیں. پورے لاہور کی ٹریفک کو زمین سے اٹھا کے پلوں پہ پھینک دیا. لوکی بیچارے اتوں ہی اپنے گھر لب دے پھر دینے کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا.
सारे पंजाब का बजट इन्होंने लाहौर के पुलों पे लगा दिया है। इतने पुल, अल्लाह ना करे लाहौर में कहीं फतीदगी हो जाए तो वहां पे लोग जनाजा पढ़ने के बाद उनसे पूछ रहे होते हैं कि भाई जी मरूम के पुल किस देने। इतने पुल बन गए हैं लाहौर में कि पहले लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते थे कि आगे से किधर जाना है, अब पुल एक दूसरे को पूछ रहे होते हैं कोई आगो किधर जाना है। वो दूसरा पुल कह रहा होता है कि मैं थे आप इधरों आया, मैनू की पता किधर जाना है। इतने पुल बना दिए, अल्लाह माफ करे। जिस पुल से ऊपर नहीं चढ़ा गया उसको जमीन में तुन दिया है। इन पुलों की वजह से जुनैद साहब अब तो गाने ही तब्दील हो गए हैं। अब तो लोग गाते हैं कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते आप माही शहर वाले पुल ते रह गए। इन्होंने लाहौर की कोई ऐसी सड़क नहीं छोड़ी जहां पे सूरज की रोशनी पड़ती हो। हर जगह पे इन्होंने सूरज का रास्ता बंद कर दिया। मगर मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ये लोग हाथ धो के सड़कों के पीछे पड़ गए हुए। हाथ धोने से मुझे याद आया, यार मैंने आज दोपहर की रोटी नहीं खाई। राजा साहब अब तो रात हो गई है। नहीं, रात की तो रज के खा ली है, दोपहर की नहीं खाई, उसकी भूख लगी है। वो असल में आपके इंटरव्यू के लिए आना था, जल्दी थी तो फैसलाबाद से मैं दोपहर की रोटी खाए बगैर ही निकल आया। फिर इधर आके लक्ष्मी चौक में रात की रोटी राज के खा ली है, मगर वो ज़हन में फंसा हुआ कि यार दोपहर की भी खा लेनी चाहिए। मुझे तो जुनैद साहब मेरे मुर्शिदों ने कहा हुआ है कि रियाज रोटी और नमाजें कज़ा भी हो जाएं तो रात को पूरी करके सोया करो। इसलिए सोने से पहले मैं इनका टोटल पूरा करता हूँ। 5 नमाजें और 3 डंग की रोटी जरूर पूरी हो तो फिर ही मैं सोता हूँ। एक वक्त का खाना नहीं खाया क्या क़यामत आ गई है? आपके लिए ये मामूली बात है जुनैद साहब, मेरे लिए बड़ी अहम बात है। आप लोगों को इलेक्शनों की पसूड़ी पड़ी हुई है, मुझे तो ये वक्त पड़ा हुआ है कि ये फरवरी 28 दिनों का आ रहा है। 3 टाइम की रोज रोटी के हिसाब से मैं 90 डंग की रोटी पूरी कैसे करूँ, जबकि इस महीने में तो 2 दिन नहीं काटे। 6 डंग की रोटी बड़ी मुश्किल है पूरी करनी मेरे लिए, क्योंकि मैं डाइटिंग पे भी होता हूं तो मेरी रोटी पूरी करने के लिए 2 तवे चाड़ने पड़ते हैं। अल्लाह जिंदगी दे मेरे रोटी पकाने वालों को, एक से कच्ची कच्ची उतार के दूसरी पे लाल करने के लिए फेंकते हैं और पहले पे फिर नमी फेंक देते हैं। वो 1.5 घंटा ये सर्कल चलता रहता है, फिर मेरी डाइट पूरी होती है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कोई छोटा सा बकरा ले या वक्फा ले रहे।